زکاتا، عمر در طواف عروس، عثمان آب زمزم، علی حج اکبر، اور انہی چاروں کا تذکرہ جو ترتیب پنجابی میں عارف کھڑی یوں فرماتے ہیں: ایک صدیق ایک عادل ہوسی، ایک صدیق ایک عادل ہوسی، ایک سخی لکھ داتا، چوتھا شاہ مردان تا ہوسی، نال عشق مد ماتا، چوتھا شاہ مردان تا ہوسی، شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی امام منست و منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدائے بنام علی۔ بعد از حمد و ثنا نہایتی واجب الاحترام ذوی الاحتشام علماء کرام، شناخان عظام اور برادران اسلام، مالک کائنات کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اس نے ہمیں اپنے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کی توفیق نصیب فرمائی۔ دعا اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ ماہ رجب ہے جس میں ولادت ہے امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، امام الباسمین، داماد رسول، شوہر بطول، شیر خدا، داماد مصطفیٰ، حیدر کرار، صاحب ذوالفقار، حسنین کے بابا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو آج انشاءاللہ العزیز ہم انہی کا ذکر پاک کر کے اپنے گناہوں کو مٹائیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: حب علی تأکل الذنوب کما تأکل النار الحطب۔ علی کی محبت یہ گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہے، جلا دیتی ہے کہ جیسے آگ خشک لکڑیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ جو کلمات قرآن کے میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، بس سوال کرو تم اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں کسی بات کی خبر نہ ہو، علم نہ ہو۔ لیکن عموماً ہمارے معاشرے میں سوال تو علماء سے کیا جاتا ہے، اہل علم سے کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ کہاں جا رہا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ۔ وجہ کیا ہے؟ جو اہل علم ہے انہوں نے علم پڑھنا ہے کتابوں سے، احتمال ہے کہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی مسئلہ میں وہ صحیح منزل پہ نہ پہنچ سکے، خطا کا احتمال، چونکہ کتابیں قلم سے لکھی جاتی ہیں اور قلم کا لفظ سے خالی ہونا یہ ناممکن ہے، کبھی کبھی کوئی نہ کوئی لفظ ہو جاتی ہے۔ اہل علم نے علم لینا ہے کتابوں سے، ان کی نظر ہوتی ہے روایت پر، اسناد پر، لیکن جو اہل ذکر ہوتے ہیں وہ اہل معرفت اور اہل حقیقت ہوتے ہیں، ان کی نظر ہوتی ہے روح یار پر، انہوں نے براہ راست آقا کریم علیہ السلام سے رہنمائی لینا ہوتی ہے۔ اس لیے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے پوچھو۔ اب قرآن سے پوچھیں کہ پہلے ہمیں یہ تو پتا چلے کہ ذکر کیا ہے۔ قرآن کی سب سے اچھی تفسیر وہ ہوتی ہے جو قرآن کی تفسیر بالقرآن ہو۔ دوسرے مقام پہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس ذکر کو یعنی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یعنی قرآن کو ذکر کہا گیا
تو پتہ چلا کہ ذکر کیا ہے؟ قرآن. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ. تو اب قرآن والا کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القرآن مع علی وعلی مع القرآن. علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. یہ دنیا میں بھی اکٹھے ہیں، یہ برزخ میں بھی اکٹھے ہیں، یہ حشر کے دن بھی اکٹھے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا لا یفترقان حتی یرد علی الحوض، یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ جب حوض پہ آئیں گے تو دونوں اکٹھے آئیں گے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. قرآن ایک سمندر ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ قرآن کے ہر حرف کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. کسی کو ظاہری معنی نصیب ہو جائے بڑی بات ہے، لیکن جس ہستی کا ذکر ہم کر رہے ہیں نا، شیر خدا کا، والد مصطفیٰ کا، حسنین کے بابا کا، ان کی شان یہ ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ الحمد سے لے کر والناس تک علی قرآن کے ہر حرف کے ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے. اور علی کے علم کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک رات مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ کے حرف با کی تفسیر بیان کرنا شروع فرمائی. بسم اللہ کے حرف با کی تفسیر بیان کرنا شروع فرمائی اور بیان کرتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی. فرمانے لگے کہ رات ختم ہو گئی ہے لیکن واللہ ابھی سمندر سے ایک قطرہ بھی بیان نہیں ہوا. امین ہے، متین ہے، حسین ہے، ذہین ہے، کتاب عشق و کیفیت کی آیہ مبین ہے. اور خود فرمانے لگے کہ میں اگر سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھوں، حضرت علی فرماتے ہیں اگر میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھوں، لکھ کے اتنی کتابیں بن جائیں کہ 70 اونٹ بھی ان کتابوں کا بوجھ نہ اٹھا سکیں. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری آسمانی کتابوں کا علم قرآن کے اندر رکھ دیا ہے اور قرآن کا سارا علم سورہ فاتحہ کے اندر رکھ دیا ہے. سورہ فاتحہ کو 7 مثانی کہا جاتا ہے اور سورہ فاتحہ کا سارا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھ دیا. اور فرمایا کہ بسم اللہ کا سارا علم، بسم اللہ کا جو پہلا حرف ہے نا با، اس میں رکھ دیا ہے اور با کا سارا علم جو اس کے نیچے ایک نقطہ ہے اس کے اندر رکھ دیا ہے. اور پھر ایمان تازہ ہو جائے گا اور شاگردان مصطفیٰ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انا نقطۃ تحت البا، وہ جو با کے نیچے کا نقطہ ہے نا وہ میں علی ہوں. سمٹے تو با کے نقطے کا آغاز ہے علی، پھیلے تو تا بسر حد والناس ہے علی. کیا بات ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ جسے خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو کہ انا مدینۃ العلم باریٌ بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے. دوسرے مقام پہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انا دار الحکمت باریٌ بابھا، انا دار الحکمت باریٌ بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اللہ اکبر. آج بعض لوگ احتیاط نہیں کرتے، شان بیان کرتے کرتے مقام ولی کا علی کا
نبوت سے بھی آگے لے جاتے ہیں، لیکن اہل سنت شان بیان کرتے ہیں، افراد تفرید کا شکار نہیں ہوتے، راہ اعتدال پہ رہ کے بیان کرتے ہیں، اور ببانگے دو یہ کہتے ہیں کہ جس کو بھی جو شانیں ملی ہیں در مصطفیٰ کے صدقہ سے ملی ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، عظیم البرکت، پروانہ شمع رسالت، امام اہل سنت امام احمد رضا فرماتے ہیں لا برب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ خود میری بات نہیں، ارشد اللمعات کے اندر بڑے صغیر کے عظیم محقق علی الاطلاق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشد اللمعات کے اندر لکھتے ہیں کہ جب پوچھا گیا نا علی اتنا علم کہاں سے لیا، علی کہتے ہیں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ مجھے گھٹی ہی مصطفیٰ نے ڈالی پر مردہ ہوش نبوت ہیں۔ آپ کے والد ابو طالب کثیر العیال تھے، حضرت علی کی کفالت سرکار کی آغوش میں ہوئی، سرکار نے اپنے لعاب دان کی گھٹی دی۔ آپ فرماتے ہیں کبھی سرکار علم نشرح والے سینے پہ لٹاتے، کبھی زبان چوساتے، بس وہ لعاب دان کی برکت ہے کہ اگر کوئی یہودی آ کے سوال کرے تو میں اسے تورات سے جواب دیتا، کوئی عیسائی آ کے سوال کرے میں انجیل سے جواب دیتا ہوں، کوئی مسلمان سوال کرے میں قرآن سے جواب دیتا۔ میں پھر دوسری مرتبہ میرا سینہ علم کے سمندر سے اس وقت وہ جلن ہوا جب مجھے شہادت ملی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری غسل دے دی۔ کہتے غسل دینے کے بعد میری نظر پڑی، میں نے دیکھا کہ سرکار کی پلکوں کے گرد آنکھوں کا یہ جو گھیرا ہوتا ہے نا، اس میں پانی کے چند قطرے پڑے ہوئے، عموماً کپڑے سے روئی سے اس پانی کو صاف کر دیا جاتا ہے، لیکن حضرت علی پانی کو کپڑے سے روئی سے نہیں صاف کرتے، علی جھکتے ہیں اور اپنی زبان سے اور پانی کے قطروں کو چوستے ہیں، کہتے ہیں علی بس وہ قطرے چوسنے کی دیر تھی کہ میں کھڑا زمین پہ تھا، میری نگاہیں عرش بری تک دیکھ رہی کوئی وہ قطرے میں نے چوسے نا، میرے سینے کے اندر علم کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ایک یہودی نے آگے سوال کیا نا کہ حضور آپ کا دعویٰ ہے کہ میں ہر بات کا جواب قرآن سے دیتا ہوں، تو کیا میری داڑھی کا بھی قرآن میں ذکر ہے؟ چند بات تھی اس اور آپ کی داڑھی کا بھی قرآن میں ذکر ہے، یہ اتنی گھنی داڑھی کیا اس کا ذکر بھی قرآن کے اندر ہے؟ اور میری داڑھی کا ذکر بھی قرآن کے اندر ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً برجستہ قرآن کی آیت پڑھی، بل بلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا۔ کہا ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں قرآن میں تیری داڑھی کا بھی ذکر ہے، میری داڑھی کا بھی ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے پاکیزہ زمین خوب سبزہ اگاتی ہے اور خبیث ناپاک زمین نہیں اگاتی مگر تھوڑا تھوڑا۔ کام میرے جسم کی زمین ایمان کی وجہ سے پاکیزہ ہو گئی ہے اور تیرے جسم کی زمین کفر کی وجہ سے یہ خبیث زمین ہے، اس لیے میری داڑھی کی یہ کیفیت ہے اور تیری یہ کیفیت ہے۔ دور ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، محفل لگی ہوئی ہے، عیسائی پادری عیسائیوں کا عالم آ گیا، کہنے لگا اے عمر چند سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر جواب
پھر مطمئن ہوا تو اسلام لے آؤں گا. بڑی تیاری کر کے آیا تھا. کیا سوال؟ پہلا سوال یہ کہ آپ کا قرآن بیان کرتا ہے وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. سوال بھی آپ نے توجہ سے سننے ہیں اور پھر جواب بھی سننے ہیں. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. جنت کا جو طول اور عرض قرآن بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ زمین و آسمان سے بھی زیادہ بڑی ہے. سبحان اللہ. کہا اگر جنت اتنی بڑی ہے تو پھر دوزخ کہاں گئی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا دنیا میں جنت کے میووں کی مثل بھی کوئی میوہ ہے؟ میرا تیسرا سوال ہے کہ کیا آسمان کا بھی کوئی تالا کوئی قفل ہے؟ اور میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ زمین پر سب سے پہلے خون کس کا گرا؟ حضرت عمر نے سوال سنے نا تو محفل میں بیٹھے تھے باب مدینہ العلم دماد رسول شورے بطول حسنین کے بابا کا حضور تشریف لائے نا آگے. کس کو بلایا؟ حضرت فاروق اعظم نے. مولا کائنات کا حضور آگے تشریف لائے نا. یہ سیدوں کو عزت دینا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے. یہ امت تھے, یہ نہیں تھا کہ انہیں علم نہیں تھا, وہ تو اس امت کے محدث ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ہر امت میں محدث ہوتا ہے, میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو عمر فاروق ہے. اور محدث وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل پہ اللہ براہ راست القاء فرماتا ہے. لیکن عزت آل رسول کو, عزت مولا کائنات کو, یہ آج جو 5 جگہوں پہ بیان ہوتا ہے کہ صحابہ اہل بیت کی لڑائیاں کرائی جا رہی ہیں اور بدقسمتی سے بعض ایسی کالی بھیڑیں ہمارے اندر بھی گھس چکی ہیں. ہمیں دیکھنا پڑے گا. الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا شروع سے لے کر آج تک یہ راہ اعتدال پہ قائم ہے. اہل سنت کے سٹیجوں سے عظمت اہل بیت بھی بیان ہوتی ہے, شان صحابہ بھی بیان ہوتی ہے, شان ابو بکر صدیق بھی بیان ہوتی ہے, شان علی بھی بیان ہوتی ہے. تم کہہ رہے ہو کہ یہ عمر نعوذ باللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما یہ اہل بیت کے دشمن تھے. میں نے کہا اگر دشمن ہوتے تو اللہ کے نبی پھر دعائیں کر کے مانگ کے نہ لیتے. مانگ کے لیے سرکار نے عمر کو, اور جس دن حضرت علی کو یہ خطاب ملا نا, اللہ کے نبی نے ہاتھ پکڑ کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. سارے صحابہ کرام بیٹھے تھے, لیکن جو کھڑا ہو کے سب سے پہلے آگے بڑھ کے جس نے مبارکباد دی نا وہ حضرت عمر فاروق تھے. تمہارے فرما علی آگے آئے نا, علی آئے گا اس کو سوالوں کے جواب دیں. کہ حضور آپ کی اجازت ہو تو ہر سوال کا جواب دوں گا. سبحان اللہ. کہتا سوال دہراؤں, کاری ضرورت نہیں ہے, میں نے سن لیا. پہلا سوال تیرا کہ جنت کا طول و عرض اتنا بڑا ہے تو جہنم کہاں جائے گی؟ آپ نے فرمایا مجھے بتا, جب دن آتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے؟ سبحان اللہ. جب رات آتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے؟ جو اللہ قدرت رکھتا ہے دن کو رات سے, رات کو دن سے تبدیل کرنے میں, وہ اللہ یہ قدرت اور طاقت رکھتا ہے. جہاں چاہے گا جنت کو رکھے گا, جہاں چاہے گا جنت کو رکھے گا. کہا تیرا دوسرا سوال کہ دنیا میں جنت کے میووں کی کوئی مثل چیز ہے؟ ہاں, میں دنیا میں جنت کے میووں کی مثل یہ رب کا قرآن ہے. کہ جنتی میوے کھائیں گے کبھی دل نہیں بھرے گا. کہ جو قرآن پڑھتا ہے ہر بار نہیں لذت آتی. سبحان اللہ. جنتی میوے کبھی ختم نہیں ہوں گے, قیامت تک قرآن بھی ختم نہیں ہوگا. تیرا تیسرا سوال کہ آسمان کا قفل کیا ہے؟ آسمان کا قفل یہ شرک ہے, اور سنتا جا اس کی چابی اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ. کہا تیرا چوتھا سوال تھا کہ زمین پہ سب سے پہلے خون کس کا گرا؟
کہ تمہاری کتابوں میں جو لکھا ہے وہ غلط ہے، تمہارے مطابق چمگادڑ کا خون سب سے پہلے زمین پہ گرا، کہا نہیں، حقیقت یہ ہے کہ زمین پہ سب سے پہلے حضرت مائی حوا علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے حضرت حابیل کو ولادت دی تھی نا، تو اس وقت ان کا خون زمین پہ گرا تھا۔ کہتا علی آپ نے حق فرمایا، لیکن ایک اور سوال کا جواب بھی چاہتا ہوں، اگر وہ بھی مل جائے تو مطمئن ہو جاؤں گا۔ کہا وہ بھی پوچھ لے، کسی عام بندے کے سامنے نہیں، باب مدینۃ العلم کے سامنے کھڑے ہو، کہ بتائیں رب کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ کہا یہ سوال میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا تھا، پھر میں نے ایک منظر دیکھا تھا، ایک فرشتہ آیا، کہا کہاں سے آئے ہو؟ عرض کرتا ہے حضور ساتویں آسمان کا مکین ہوں، اپنے رب کے پاس سے آ رہا ہوں۔ پھر ایک اور فرشتہ آیا، کہاں سے آئے ہو؟ کہا رب کے پاس سے آ رہا ہوں، ساتویں زمین کے طبق کا مکین ہوں۔ پھر ایک مشرق سے آیا، ایک مغرب سے آیا، یہی جواب دیا، کہا کہ میرا رب ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، آسمان میں بھی ہے، زمین میں بھی ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر منہ کرو گے اللہ نور السماوات والارض۔ جواب سنے نا، قدموں میں گرا، کہا حضور کلمہ پڑھائیں مسلمان کریں، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اللہ اکبر، اہل نظر کی آنکھ کا تارا، علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا، علی علی، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، میں نے کبھی جو رو کے پکارا، علی علی۔